نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين اما بعد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 196۔ وَأُتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مُحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به إذى برأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَأُتِمُّوا الْحَجَّ، اور پورا کرو حج کو، مطلب حج کے ارکان سب مکمل کرو۔ حج عمرہ ایک عبادت ہے، جب اس کا ارادہ کرو تو اسے مکمل کرو۔ کس کے لیے؟ للہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اور جو کام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرو اس میں حسن پیدا کرو۔ اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے۔ ہم نے اوپر پچھلی آیت میں ہی پڑھا ان اللہ یحب المحسنین، مطلب عبادت میں سنجیدگی ہو، مطلب اللہ کے لیے سفر کر رہے ہو تو صرف اور صرف حج پہ ہی تمہاری توجہ ہو۔ اپنا حج پورا کرو، اس کے تمام ارکان مکمل کرو، اور دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ فَإِن، پھر اگر اُحْصِرْتُم، گھیر لیے جاؤ تم، فَمَسْتَيْسَرَ، تو میسر آ جائے، من الہدیہ، قربانی میں سے۔ گھیر لیے جانے سے مراد کے احرام پہن لیا ہے، نیت کر لی ہے اور آگے جانے کی اجازت نہیں ملی، مطلب یہ کہ مجبوری پیش آ گئی ہے کوئی بھی، جیسے کہ صلح حدیبیہ پہ موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابیوں کو لے کر گئے تھے عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ میں، اور اجازت نہیں ملی تھی۔ تو کبھی بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان احرام پہن لیتا ہے مگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ آگے عمرہ نہیں کر سکتا، تو کیا کرے گا؟ من الہدی، قربانی میں سے، مطلب قربانی میں سے وہ جانور جو اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے۔ وَلَا تُخْلِقُوا، اور نہ تم مڈاؤ رؤوسکم، اپنے سروں کو، مطلب یہ کہ آپ قربانی سے پہلے اپنے سر کے بال نہیں منڈوا سکے، قربانی کا جانور نہ پہنچ جائے اپنی حلال گاہ کو، مطلب منا میں قربانی جائے، یا اس وقت پر ٹائم بھی ایگزیکٹ جو قربانی کا ہے قربانی ہوتی ہے، جیسے قربانی عید کے دن یا اس سے اگلے دن کوئی بھی۔ فَمَن كَانَ مِنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ہو مریض، مطلب مریض سے مراد کہ اس کے سر پہ کوئی سر نہیں منڈوانے کی اجازت نہ بغیر قربانی، مگر ابھی حج کے ایام چل رہے ہیں، ابھی قربانی کا وقت نہیں آیا اور کسی کے سر پہ چوٹ لگ گئی تو مجبوراً بال کٹوانے، او بھی، یا ساتھ اس کے اذن تکلیف ہو، مطلب کوئی حادثہ ہو گیا، من رأسی، ہی اس کے سر سے، ففدیۃ، تو فدیہ ہے۔ فدیہ کا مطلب ہوتا ہے کچھ دے کر اپنی جان چھڑا لینا۔ من صیام، روزوں میں سے، کتنے روزے ہیں؟ 3 دن کے روزے ہیں، حدیث سے ثابت ہیں۔ او، یا صدقۃ، صدقے میں سے 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ او، یا نسکن، قربانی میں سے، قربانی مطلب ایک بکرا کا یا بکری یا حصہ ڈالے گائے میں۔ فَإِذَا، تو جب، تم امن میں آ جاؤ تم،
پہلی چیز جو ہمیں اس آیت میں بتائی گی کہ آپ نے حج کا احرام اگر پہن لیا، نیت کر لیا، اگر آگے کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کا حج اور عمرہ رہ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنے سر کے بال اتارنے ہیں اور پھر آپ نے اپنا احرام کھول دینا ہے، مگر اس کی کوئی قضا نہیں ہوگی۔ یہ نہ سمجھیں کہ اب آپ نے احرام اتار دیا، اب مجھے اس کی جیسے روزوں کی قضا ہوتی ہے۔ پھر اگلی بات یہ بتائی گئی کہ ابھی عمرہ مطلب نہیں کیا، مگر سر پہ اگر انسان مریض ہے، قربانی کا وقت نہیں آیا اور اس کے سر کے اوپر کوئی تکلیف آ گئی ہے یا اس کو بال کٹوانے پڑ گئے ہیں، اس کو مجبوراً سر منڈوانا پڑا ہے، کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا کہ سر نہیں منڈوا سکتے جب تک کہ قربانی نہ دو۔ اگر اس سے پہلے بھی کوئی اگر ایسا مسئلہ آ گیا ہے تو پھر بھی فدیہ ہے، فدیہ دے کے وہ اپنے بال کٹوا سکتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے۔ حضرت کعب بن حجرہ سے کہتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن مشرکین نے ہمیں عمرے سے روک دیا۔ میرے لمبے بال تھے اور جوئیں میرے منہ پہ گر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس سے گزرے تو فرمایا، کیا سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، فمن کان منکم مریضا او بہ اذی بالراس۔ پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر منڈواؤ، 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا قربانی کرو، ان تینوں میں سے ایک عمل کر کے کرو اور پھر اپنے سر کے بال اتروا دو۔ بخاری کی حدیث ہے۔ فمن تو جو کوئی تمتع فائدہ اٹھائے عمرے کا، تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرتی عمرے کا، الی الحج حج تک، فمستیسرا تو جو بھی میسر آئے، من الہدیہ قربانی میں سے۔ حج تمتع مطلب پہلے احرام عمرے کا باندھنا، پھر عمرے سے فارغ ہو جانا اور 8 ہجری کو حج کا احرام باندھنا۔ حج تمتع میں قربانی لازم ہے، جس کو میسر نہ ہو تو کیا کرے، فمن کانا تو جو کوئی لم یجد پائے، فصیام تو روزے رکھنا ہے، ثلاثۃ 3 ایام دن، فی الحج حج میں سے، وسبعۃ اور 7 روزے، اذا جب رجا تم لوٹو تم، تل کا یہ 10 10 دن ہیں، کاملۃ پورے۔ مطلب حج قران اور تمتع کرنے والے پر قربانی لازم ہے، بکری، گائے، اونٹ، کوئی بھی۔ اگر کسی کو قربانی میسر نہیں آ سکی تو وہ 10 روزے رکھ لے، 3 روزے تو 9 ذی الحج یعنی عرفہ تک، اور باقی 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھے گھر واپس جا کے، مگر عرفہ کے دن روزہ نہ رکھیں، کیونکہ تاکہ اس کی عبادت ہو سکے، ایسا نہ ہو کہ نہ پھر وہ کسی عبادت کے قابل رہے۔ اور عرفہ کا روزہ جو لوگ وہاں پہ نہیں ہیں حرم کے بیچ میں، وہ جو باہر ہیں، جو حج پہ نہیں گئے، وہ لوگ رکھ سکتے ہیں اس دن۔ ذالک یہ لمن واسطے اس کے جو لم نہ یکن ہو اہلہ اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام موجود مسجد حرام کی، جو لوگ حدود احرام کے اندر ہیں ان کے لیے حج افراد ہے، اس لیے ان کے لیے قربانی لازم نہیں ہے۔ حج جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج مبرور، ٹھیک ہے۔ جو حج تمتع ہے اس میں انسان نے ایک احرام پہنا، مطلب ایک وقت میں دونوں فائدے اٹھا لیے، مطلب وہ نکلا شوال میں یا پہلے نکل گیا، اس نے عمرے کا احرام پہنا، عمرہ کر کے اپنا احرام اتار دیا، اس کے بعد وہ حج کا احرام الگ سے پہنے گا۔ مگر حج قران ہے اس میں ایک ہی احرام سے بندہ نیت نکلا، اس نے عمرہ کیا، اس کے بعد اسی احرام میں اس نے حج کیا۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو پسند کیا۔ کون سے حج کو؟ کہ عمرے کا احرام الگ باندھا، پھر سر منڈوایا اور عمرہ کر لیا، مگر پھر اس کے بعد حج کا الگ سے احرام باندھا، قربانی کی، حج کے سارے ارکان ادا کیے، اس کے بعد سر منڈوایا، مطلب حج کا احرام الگ پہنا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ وہ تھا۔ واتقوا اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ ہر کام کے بعد تقوی مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ وعلموا اور جان لو، جس انسان کو علم نہیں ہے نا، علم کی کمی ہے، وہ خسارے میں ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کسی کو اگر ہم بولیں کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے تو انسان سننا بھی نہیں، کہتا ہے اس ٹاپک کو بند کر دو۔ دین کوئی مرضی کی چیز نہیں ہے یا خواہشات کا مجموعہ نہیں ہے، دین ایک طریقہ ہے، زندگی ہے، گزارنے کا طریقہ ہے،
وہ طریقہ زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اگلی آیت، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ الحج، حج کے اشہر مہینے ہیں، مطلب معلومات، معلوم جانے بوجھے، مطلب جو معلوم مہینوں کے اندر ادا کیے جائے گا حج، یعنی شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ شوال سے حج کی نیت کی جا سکتی ہے، رمضان میں ہم اس کی نیت نہیں کر سکتے۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے پہلے 10 دن، مطلب یہ کہ عمرہ تو سال میں ہر وقت کہیں بھی جائز ہے، لیکن حج صرف مخصوص دنوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا احرام جائز نہیں کہ ان 3 مہینوں سے پہلے ہم اس کا حج کا احرام یا تو رمضان میں باندھ لیں۔ ہم نے اگر کسی نے جلدی بھی جانا ہے تو شوال سے ہم لوگ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ حج، اور یہ چیز کہ حج جو ہے، حج قران یا دوسری حج تمتع کے لیے جو ہے کی صورت میں عمرے کا، حج کے احرام کے لیے حرم کی حدود سے باہر جانا ضروری ہے، جبکہ حج افراد کے لیے جو وہاں کے رہائشی ہیں، وہ اہل مکہ جو ہیں، وہ وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ اس کے متعلق حدیث بھی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کر پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، ہم احرام کہاں سے باندھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے والے ذوالحلیفہ سے باندھیں، شام والے جعفہ سے، اور نجد والے کران منازل، اور یمن والے یلمم سے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ فمن فردا، تو جو کوئی فرض کر لے، فیہن، ان میں سے، الحج، حج کو، مطلب جو لازم کر لے اوپر حج کو، نیت کر لے، فلا، پس نہ رفثا، عورتوں کی طرف رغبت کرے، ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ کے کام کرے، ولا جدال، اور نہ کوئی جھگڑا کرے۔ مطلب اب احرام باندھ لیا آپ نے، تو اب آپ نے کن چیزوں سے بچنا ہے؟ احرام پہنتے ہی ہمارے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے رفث، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے بالکل اجنبی ہوں گے، کوئی غلط بات ان میں نہیں ہوگی۔ لا فسوق، گناہ، جھوٹ، چغلی، غیبت سب منع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرنا۔ لا جدال، ایسی گفتگو جس سے کوئی جھگڑا ہو یا جدال ہو۔ معاملہ کرتے وقت مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ ہم لوگ جب بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں حج کا، کافی مشکلات پیش آتی ہیں، ہمیں کوئی سیٹ چاہیے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ سب سے زیادہ جھگڑے کا ڈر ہوتا ہے، تو یہاں پہ سب سے زیادہ صبر کریں۔ اگر غلطی سے آپ کو کسی کی کوہنی لگی یا کچھ ایسا ہو جائے تو اسی وقت فوراً معافی مانگ لیں۔ وما، اور جو تفعلوا، تم کرو گے، من خیرن، بھلائی، نیکی میں سے، یعلمہ اللہ، جان لے گا اس کو اللہ۔ مطلب جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے حالت احرام میں، کسی پہ خرچ کر رہے ہو، کسی کو کچھ دے رہے ہو، کسی کی مدد کر رہے ہو، خیر خواہی کا جو بھی کام کرو گے، کسی کو پانی پلا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، تو زاد راہ لے لیا کرو۔ زاد راہ کیا ہوتا ہے؟ ضرورت کا سامان۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک بہتر ہے، الزاد التقوی، زاد راہ تقوی ہے، مطلب بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ مطلب اگر آپ کے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، معرفت ہے، تو آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا بھی کرے گا تو آپ اپنا ذکر میں ہوگے اور بس سوری کر کے آگے بڑھ جاؤ گے، مطلب کسی سے جھگڑو گے نہیں، فیس رفث اور اس ساری برائیوں سے بچو گے۔ واتقونی، اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ رب کی معرفت، رب کی پہچان کا نام ہے تقوی۔ اگلی آیت ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعِرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ لیسا، نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناحن، کوئی گناہ، ان کے تبتغوا، تم تلاش کرو، فضلاً، فضل کو،
من ربکم اپنے رب کی طرف سے. اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ وہ رزق ہے. اگر ہم اللہ کے مطلب تجارت کی غرض سے نہ نکلیں ہم لوگ جو ہے حالت احرام میں نکلیں اور صرف اللہ کے لیے حج عمرے کے لیے نکلیں، مگر اگر وہاں پہ ہم لوگ کچھ کہ اگر ہم کوئی تجارت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، مگر ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ اس سے آپ کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو، ارکان آپ کے مکمل ادا ہوں. فَإِذَا پھر جب افدتم پلٹو من عرفات عرفات سے. عرفات کیا ہے؟ عرفات جہاں حضرت آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی تھی اور مکہ سے 23 کلومیٹر میدان ہے. فَاذْكُرُوا تو یا ذکر کرو اللہ کا عند پاس مشعر الحرامی مزدلفہ کے پاس. مطلب اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ ارکان حج میں عرفات میں وقوف بہت ضروری ہے، بلکہ رکن عظیم ہے جس کا درج ذیل احادیث واضح ہے. سیدنا عبداللہ بن یعمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری، حج عرفات کی حاضری. مینا کے 3 دن ہیں، پھر جو طلوع فجر سے پہلے عرفات کا وقوف پا لیا اس نے حج پا لیا. ترمذی. اور مشعر الحرام مزدلفہ کی ایک پہاڑی کا نام ہے جس پر امام وقوف کرتا ہے. اس پہاڑی پر وقوف کرنا افضل ہے، یہ نہ ہو سکے تو پھر جہاں بھی قیام کر لے جائز ہے، سوائے وادی میسر کے. مزدلفہ مکہ کی ایک حرمت ہے کیونکہ یہ حرم کے بیچ میں ہی آتا ہے. عرفات حرم سے باہر ایک پل ہے، وہاں لوگ رات گزارتے ہیں، کنکریاں بھی جمع کرتے ہیں. اور جو بھی اس رکن تک نہیں پہنچے گا، عرفات نہیں پہنچے گا، اس کا حج نہیں ہوگا. وَاذْكُرُوهُ اور یاد کرو کما جیسا کہ ہداکم اس نے رہنمائی کی تمہاری، علمی اور عملی طور مطلب مناسک کے حج کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی، علمی ہمیں ہدایت دی. مزدلفہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو سب سے پہلے نماز پڑھی، نماز کی ادائیگی کی. دل، زبان اور عمل سے ذکر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں سوئے تھے. اب اگر آپ سو بھی سکتے ہیں، سو کے اٹھ کر انسان اور اچھے سے عبادت کرتا ہے. نعمت ہدایت ملنے کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کو یاد کرو، ذکر. اور ہدایت علمی کے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور علماء سے ہمیں مناسک کی تعلیم دی. عملی ہدایت کیا کہ ہمیں توفیق ملی. وَإِن اور بے شک کنتم تھے تم من قبلی اس سے پہلے لمن الضالین البتہ ان میں سے جو ضالین راہ گم کردہ ہیں. قرآن سے پہلے ہم بھی گمراہ تھے، راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، علم کے بغیر ہم بھٹکے ہوئے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو علم نہ ہونے کی وجہ سے بھٹک جاتے ہیں، جس سے علم ملتا ہے وہ بدل جاتا ہے. اور علم کے باوجود جو لوگ بھٹکتے ہیں وہ اپنے خواہش نفس کی وجہ سے بھٹکتے ہیں. اگلی آیت ہے 199. ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. پھر تم پلٹو من حیث جہاں سے افادہ پلٹتے الناسا لوگ، واستغفروا اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قریش اور ان کا طریقے پر چلنے والے لوگ عرفات کے بجائے مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے. ان لوگوں کو ہمس کہتے تھے، جب کہ باقی عرب عرفات میں وقوف کرتے تھے. جب اسلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ عرفات میں جائیں، وہاں ٹھہریں اور وہاں سے لوٹ کر مزدلفہ آئیں. ثم افیدوا من حیث افاد الناس سے یہی مراد ہے. واستغفروا اور بخشش مانگو اللہ سے، بخشش مانگو اللہ سے. ایسا خیال آنا بھی درست نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں. ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. اگر استغفار کرو اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. فَإِذَا اگلی آیت
وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فَإِذَا پھر جب قَضَيْتُم پورے کر چکو تم مناسککم اپنے مناسک مطلب حج کے طریقے فاذکروا تو یاد کرو اللہ کو کذکرکم جیسا کہ یاد کرنا ہے تمہارا آباءکم اپنے باپ دادا کو او یا اشد زیادہ شدید ذکر مطلب جب مناسک مکمل ہو جائیں تو یاد کرو اللہ کو جیسا تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ اہل عرب اپنے حسب و نسب کی باتیں کر برتری جلاتے جب اکٹھے ہوتے۔ اشد ذکرن زیادہ ذکر کرو مطلب اہل عرب مناسک کے بعد جیسے ہی مناسک مکمل ہوتے اپنے آباء و اجداد کا ذکر شروع کر دیتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ پس لوگوں میں سے ہے کوئی ہے وہ جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں سے وما لہ فی الآخرہ اور نہیں ہوتا اس کے لیے آخرت میں من خلاق کوئی حصہ۔ جن لوگوں کو دل میں دنیا رچی بسی ہو وہ حج میں پہنچ کر بھی کیا کریں گے، صرف دنیا ہی مانگیں گے۔ صرف دنیا مانگنے سے روکا گیا ہے، آخرت میں مانگو۔ حج تو اللہ کی یاد اور آخرت کی یاد طلبی ہے۔ جو کام صرف دنیا میں کیے جائیں آخرت میں ان کا کچھ بھی نہیں ہمیں ملنا۔ اگلی آیت وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے ہے مَن يَقُولُ کو جو کوئی کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہم کو فی الدنیا دنیا میں حسنتاً بھلائی وفی الآخرت اور آخرت میں حسنتاً بھلائی وقینا اور تو بچا ہم کو عذاب النار عذاب سے آگ کے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ پچھلی اور اس آیت میں ان دو آیات میں ایک دنیا اور ایک مومن کے مقاصد زندگی کے بارے میں بتایا گیا۔ جو شخص آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا اس کی زندگی کا تمام مقصد مفادات دنیا کا حصول ہوتا ہے، اس کی تمام کوششیں اسی مقصد میں صرف ہو جاتی ہیں، لیکن اسے ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اس کی مقدار میں مطلب اس کے حصے میں لکھ رکھا ہے۔ آخرت میں اگر اس کے کچھ نیک اعمال تھے بھی تو اس کا اسے کچھ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے مقابلے میں مومن اگرچہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں چاہتا ہے لیکن دنیا کی زندگی کے مفادات بھی اس کے لیے ممنوع نہیں، بلکہ اس میں سے بھی اتنا ہی حصہ اسے ضرور ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں دنیا میں لکھ رکھا ہے۔ لہٰذا اس کی دعا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اپنے پروردگار سے دنیا بھی طلب کرتا ہے اور آخرت کے مفادات بھی۔ لہٰذا ایسے ہی لوگ بہرحال فائدے میں رہتے ہیں، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران طواف کرتے وقت اور دوسرے اکثر اوقات میں بھی یہی دعا فرمایا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگلی آیت اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اولئک یہی لوگ ہیں لہم جن کے لیے نصیب ایک حصہ ہے مما اس سے جو کسبوا انہوں نے کمایا واللہ اور اللہ سریع الحساب جلدی لینے والا ہے حساب۔ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نصیب اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، نیکی اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اور واللہ سریع الحساب اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ظہر سے پہلے سب کا حساب ہو چکا ہوگا۔ اللہ مومن سے تنہائی میں ملیں گے، اس کی برائیاں دکھائیں گے، یہ کیا تو نے۔ مومن اعتراف کرے گا جیسے دنیا میں بھی وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا تھا۔ حساب ہوگا، جو شرک نہ کرتا ہے بے حساب آگے بھیجا جائے گا، کافر کا حساب بہت سخت ہوگا۔ اور واللہ سریع الحساب، اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کا ایک قسم کا
آخرت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات، اور یاد کرو اللہ کو فی ایامین دنوں میں معدودات گنے چنے۔ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں تو نہیں کوئی گناہ علیہ اس پر۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، اور جو تاخیر کرے دیر کرے تو نہیں کوئی گناہ اس پر واسطے اس کے جو تقوی اختیار کرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّكُمْ بے شک تم اس طرح تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حج کا سفر اصل میں حشر کی یاد دلاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی میں ابھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ ایام معدودات سے مراد ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہے۔ ان دنوں میں بکثرت اللہ کو یاد کرتا رہنا چاہیے۔ رمی جمار کے وقت بھی بآواز بلند تکبیر کہی جائے، اور تمام حالات میں بھی، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی اور ہر نماز کے بعد بھی اور تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 دفعہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ایام تشریق اور تکبیریں، عیدین کی بھی تکبیریں یہی ہیں، اور ایام تشریق میں بھی یہی بآواز بلند کہتے رہنا چاہیے۔ اور رمی جمال کا عمل 3 دن یعنی ذی الحجہ کی 10، 11، 12 کو ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کے دن تو حجاج کے لیے بہت مصروفیت کا دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد 3 دن منا میں ٹھہرنا منسون ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص اس سے پہلے جانا چاہے تو دوسرے دن بھی جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے دل میں تقویٰ اور حج کے تمام مناسک ٹھیک طور پر بجا لانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اب تھوڑا سا حج کے، جتنی ہم نے حج سے ریلیٹڈ آیات پڑھی، تھوڑی سی اس حج کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ حج کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے حج ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ حج ایک عبادت ہے، ارکان اسلام ہے۔ حج کے بغیر اسلام مکمل نہیں، کیونکہ پلر ہے حج اسلام کا۔ مکہ کی سرزمین پر کسی انبیاء کا ظہور نہ تھا، ایک صحرا تھا۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر آنے کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ کا حکم ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ مکہ کو آباد کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہاں پر اللہ نے ہم سے عبادت کروانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہاں ہونی تھی۔ اس کے بعد حج ایک عبادت ہے۔ جن کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا، سب سے زیادہ ٹیسٹ کیا، وہ حضرت ہاجرہ تھی۔ انسان کی عمل کو اللہ تعالیٰ نے عبادت میں ڈال دیا۔ حج میں ایک ہم امت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک امت کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا۔ ہر طرح کے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ دین میں فوکس کرنا ایک ہی ڈائریکشن ہے، جگہ سینٹر پوائنٹ ہے۔ شیطان کو مارنا، ہر وقت ہمارے ساتھ جو شیطان موجود ہے اس کو ہمیں دور بھگانا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، جو حج کرے گناہ اور اس کے بعد گناہ کا ارتکاب نہ کرے، ایسا لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور وہاں حج میں گناہ، فسق اور فضول کاموں سے ہمیں بچنا ہے۔ حج کے وقت بس ایک سوچ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ اور عمرے کے متعلق بھی یہی حدیث ہے کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کیے جانے والے بیچ میں جو گناہ ہے وہ معاف کیے جاتے ہیں۔ حج حلال کمائی سے ہو، انسان کے اوپر وہ نہ ہو، قرض نہ ہو، صحت ہو، زاد راہ سفر کا سامان ہو، جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ عورت کے لیے محرم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اگر حج کے لیے راستے سے روک لیا جائے تو فرض نہیں، جیسے کہ ہم نے آیات میں پڑھا۔ تو حج مبرور بر سے ہے، تقویٰ سے۔ مبرور وہ حج ہے جس میں تمام ارکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ فسق نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا وہاں پہ، اور بیوی سے کوئی تعلق نہیں، ذکر کرتے رہیں تاکہ غصہ نہ آئے، کیونکہ چھوٹی سی بھی بات پہ جو ہے غصہ آ جاتا ہے۔ مبرور کا مطلب ہے قبول کیا ہوا حج، اور وہاں پہ صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ داخل ہوتے ہی مشکل تو آئے گی، صبر چاہیے، تھکیں گے، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، غصہ نہ کریں،
صبر کر کے اپنے عمل کو ضائع نہ کریں. جانے سے پہلے وصیت لکھ جائیں. سونا ہے، بینک ہے، اکاؤنٹ ہے، سب کے بارے میں کہ پتہ نہیں کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. فرض کی ادائیگی پوری کر کے جائیں. جانے سے پہلے سیکھ کر جائیں اور کرنے کے یہ چیز دل میں ڈال کے جائیں کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، اور اچھے سے ایک ایک حج کا عمل سیکھ کے جائیں. دعائیں سیکھ کر جائیں ہر طرح کے لیے. احرام مرد کا جو عورت کا احرام ایکسٹرا لے کے جائیں کہ کوئی بھی ناپاکی ہو سکتی ہے، آپ کو کبھی بھی ایکسٹرا احرام کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور اتنی عبادت کریں جتنا آپ کے اندر طاقت ہے، کہ ایک دن میں ہی آپ اتنا نوافل پڑھ لیں، اتنی عبادت کر لیں کہ 2 دن اٹھا نہ جائے. ہر چیز میں بیلنس رکھیں. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا. اس حج میں عمرے کی نیت سے جو ہے احرام باندھا جاتا ہے، اور میقات سے عمرہ کر کے پھر دوبارہ حج کا احرام پہنا جاتا ہے عمرے کے بعد. اور حج قران کیا ہے؟ عمرے کے بعد فوری حج کرنا، جو لوگ اینڈ ٹائم پہ جاتے ہیں. حج افراد وہاں کے مقامی لوگ کرتے ہیں، ان کو ہدی نہیں چاہیے، مطلب وہ جو قربانی ہوتی ہے. میقات احرام باندھنے کی جگہ کو کہتے ہیں. اگر میقات کے اوپر سے جہاز گزر جائے تو پہلے احرام پہن لیں یا میقات کی جگہ نیت کر لیں. عمرہ سب سے پہلے کرنا ضروری ہے. عمرے کے مرد جو ہیں اپنے جسم پر خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، مگر احرام پہ خوشبو نہیں لگائیں گے. اور عورت سلا ہوا نقاب استعمال نہ کرے، منہ پر کپڑا نہ ڈالے. احرام کی حالت میں آتے ہی تلبیہ شروع کر دیں گے. مرد جو ہیں وہ بآواز بلند پڑھیں گے، جبکہ عورتیں ہلکی آواز میں پڑھیں گی. اور احرام کی حالت میں خوشبو یوز نہ کریں. ایسے کھانے بھی نہ محمد وسلم والے کھائیں کہ خوشبو آئے. صابن پرفیوم والے وائپس نہ لیں. اور کیا کہتے ہیں، منا کے لیے زیادہ تیاری کریں. چھوٹا سا صابن ضرور رکھیں. شیمپو بغیر خوشبو والی ہو. بال نہیں اکھاڑے جائیں گے احرام کی حالت میں. ناخن نہ نکالیں. شادی کرنا یا پیغام بھیجنا شادی کا اور یا شکار کرنا حرام ہے. شکار کھا سکتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق حلال نہیں. میقات کے اوپر سے بغیر نیت کرے احرام باندھے نہ گزرے. اگر عورت حالت حیض میں ہے تو میقات سے گزرتے وقت نیت کر لے گی، مگر جب نہا دھو لے گی تو پھر اپنے عبادت شروع کر دے گی. حجر اسود سے شروع کریں طواف. رمل پہلے 3 چکروں میں تیز چلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص دعا مخصوص نہیں کرتے تھے، کوئی مخصوص دعا نہیں کری. آپ جو دل میں دعا ہے، آپ جتنی دعائیں ذکر اذکار جو ہو پڑھیں. رکن یمانی سے حجر اسود تک کی دعا سکھائی گئی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھیں. اگر طواف کے بعد مقام ابراہیم کی ڈائریکشن میں 2 نوافل ادا کرنا ہے. اگر جگہ نہ ملے وہاں پہ تو بھی اللہ قبول فرمائے گا. اور اس میں 2 صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، سورہ کافرون اور دوسری سورہ اخلاص پڑھیں. اس کے بعد زمزم پئیں اور دعائیں کریں خوب. اس کے بعد صحیح کے لیے جائیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، دعا پڑھیں. اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر دعا پڑھنی ہے. اور صحیح میں ہری لائٹس پر تیز چلنا ہے عورتوں کو. اور باقی آپ سکون سے چلیں. 7 چکر لگانے ہیں اور اس کے بعد بالوں کو منڈوانا ہے یا حلق اتروا لیں. 8 ذی الحج تک مکہ میں ہی رہیں. اگر پہلے گئے ہیں تو آرام کر لیں. جو دعائیں نہیں یاد اسے یاد کر لیں. طواف کریں. اور حج 8 ذی الحجہ کو منا جانا ہے، تسبیح کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے. 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں قیام کرنا ہے. مغرب کی نماز کے بعد مزدلفہ جانا ہے. اور 10 ذی الحجہ کو عید کا دن ہے. 11، 12 اور 13 ذی الحجہ عبادت کے دن منا میں گزاریں. 8 ذی الحجہ کو احرام پہن کے اللہ لبیک اللہم حج کی نیت کریں. پھر ظہر ہونے سے پہلے منا میں جانا ہے. اب وہاں ظہر، عصر، مغرب کی عشاء اگلے دن کی مطلب منا میں رات گزارنی ہے فجر تک. فجر کے بعد 9 ذی الحج کے دن ہمیں عرفات جانا ہے. عرفات دوپہر سے پہلے پہنچ جائیں یا مشکل وقت ہو جائے مغرب سے پہلے پہنچ جائیں، ورنہ وہ دن نہ ملا تو وہاں مطلب آپ کو مغرب سے پہلے عرفات میں پہنچنا ہے. وہاں ظہر اور عصر کی رکعات ملا کر قصر پڑھائی جائے گی. عرفات کے دن رو کر دعائیں مانگیں. وہاں لوگ دھاڑے مار کے روتے ہیں. وہاں
اور عرفات کا دن اللہ تعالیٰ اس دن جہنم سے آزادی کرتے ہیں، جن لوگوں کے اوپر جہنم لکھ دی گئی ہوتی ہے آزادی کرتے ہیں۔ پورا عرفات کا دن دعاؤں کے لیے کسی بھی جگہ بیٹھے۔ عرفات کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے۔ رش کی وجہ سے مغرب کی اذان سنے بغیر نہ نکلیں، گپ شپ میں وقت نہیں لگانا، بہت زیادہ نہ کھائیں، کھجوریں کھا لیں، پانی پی لیں کہ زیادہ باتھ روم نہ جانا پڑے۔ عرفات کے میزان میں خاص احتیاط کریں۔ مزدلفہ میں کنکریاں چن لیں، مزدلفہ میں قصر مغرب عشاء ادا کریں، اور 10 ذی الحج منی آ گئے، سورج نکلا، اس کے بعد شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے اور بال صاف کروانے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کا حج ہو گیا۔ 11، 12، 13 جو ہے آپ کو منی میں گزارنا ہے بغیر پابندی کے۔ 11، 12 تو لازم گزارنا ہے، 13 بھی رک سکتے ہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد سورج غروب سے پہلے نکل جائے منی۔ اگلی آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبُكَ کوئی ہے وہ جو يُعْجِبُكَ جو اچھی لگتی ہے تجھ کو، قَوْلُهُ بات اس کی، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اور وہ گواہ بنا لیتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ حالانکہ وہ أَلَدُّ سخت جھگڑالو ہے، الخصام جھگڑا کرنے والوں میں سے۔ مطلب منافق کا کردار بتایا جا رہا ہے، مفاد پرست ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیاوی فائدوں کے لیے لوگوں کو خوش کرتے ہیں، جن کی باتیں محور کر دیتی ہیں، مگر ان کی باتیں صرف دنیا ہی کے بارے میں ہوتی ہیں۔ خوبصورت باتوں سے دل میں مول لے لیتے ہیں، قسمیں کھا کر باتیں کرتے ہیں کہ ہم تمہارے۔ خصام سخت جھگڑالو ہیں، ساری باتیں ان کی مفاد کے لیے ہوتے ہیں، مطلب مقصد کی باتیں ہوتی ہیں، جب ان کا مطلب نہ ہو تو وہ سخت جھگڑالو ہیں۔ اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، خنس بن شریک ایک منافق تھا جو فصیح و بلیغ اور شیریں کلام کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی چکنی چپڑی باتیں بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ وہ بات بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا اور بات بات پر بار بار اللہ کو گواہ بنا کر کہتا وہ سچا مسلمان ہے اور مسلمانوں کا دلی دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صورتحال سے مطلع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی باتوں میں مت ہونا، کیونکہ یہ سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ اسلام سے پھر کر مکہ واپس چلا گیا اور راستے میں مسلمانوں کے جو کھیت دکھے انہیں جلا دیا اور جو جانور نظر آئے انہیں مار ڈالا۔ مطلب منافق کا کردار ہے انتہا، ہر قیمت پر اس کو دنیا کا فائدہ چاہیے، دنیا کے بارے میں خوب اس کو علم ہے، اور جب کوئی بات اس کے مفاد کے خلاف ہو جائے تو خوبصورت کلام کا انداز بدل جاتا ہے، پھر لڑتا ہے، کیونکہ وہ ہر جھوٹ کو جائز سمجھتا ہے اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے۔ مفاد پرست انسان، دھوکے باز انسان، جھوٹا، جھگڑالو، انتہائی بد اخلاق انسان کا یہاں ذکر ہے۔ اس کا اگلا رویہ، وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ منہ موڑتا ہے، پلٹ کر جاتا ہے، مطلب ایک مجلس میں بڑی خوبصورت باتیں کر رہا ہے، کر کے سب کو، مطلب جیسے ایک لیڈر ہوتا ہے اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے کیسی لوگوں کو باتیں کرتا ہے، لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے بعد میں، سعی فی الارض کوشش کرتا ہے، دور کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک تاکہ وہ ہلاک کرے، الحرث کھیتی کو، والنسل اور نسل کو۔ سعی فی الارض مطلب ہی انسان ہے، اس نے وہ کام کرنے ہیں جس سے اس کو فائدہ حاصل ہو۔ جب کوئی ذاتی مفاد کے لیے کام کرتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، سب کو نقصان پہنچتا ہے۔ مطلب جیسے کہ پہلے اس نے باتیں کی کہ ایک لیڈر تھا، اس نے بہت حکومت کو ملنے سے پہلے بڑی بڑی باتیں کی، بعد میں کیا ہوا، اس کی ساری دوڑ دھوپ صرف اپنے لیے، نتیجہ سب کا نقصان کرتا ہے۔ کسی مطلب جیسے حکومت مل گئی، سارے وعدے بھول گیا، اب اس کی ساری کوشش کیا ہے، کرپشن ہے، پھر کیا ہوگا، کھیتوں کو نقصان ہوگا، نسلیں ہلاک ہوں گی، مطلب قحط کا عالم ہو جائے گا ہر طرف، اور کیا ہوگا، فلاح کے کام تو وہ کرے گا ہی نہیں، سارے کام وہ اپنے مطلب کے لیے کرے گا، نتیجہ کیا ہوگا،
کثرت سے جو ہے فساد ہوگا، قحط پھیلے گا، بھوک ہوگی، کھیت خشک ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جانور مریں گے۔ اور واللہ اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا الفساد فساد کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند بالکل نہیں کرتا۔ اگلی آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب کہا جاتا ہے واسطے اس کے ڈرو اللہ سے، اتق اللہ کہ ڈرو اللہ سے، اخذتہ العزت تو پکڑ لیتی ہے اس کو عزت وقار، بالاسم ساتھ گناہ کے، فحسبہ تو کافی ہے اس کو، جہنم جہنم۔ اتق اللہ ایک مطلب وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور کہا جاتا ہے، کون کہتا ہے؟ علم والے کہتے ہیں، اہل ایمان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ بہت سارے لوگ ہمیں یہ ورڈ یوز کرتے ہیں اتق اللہ، یہ نصیحت کا لفظ ہے، اس لفظ کو برا نہ مانا کریں، اس جملے میں برائی نہیں ہے، اس کو قبول کوئی کرتا ہے۔ جب کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اللہ سے ڈرے۔ اگر کوئی اللہ آپ سے کہے اللہ سے ڈرو تو کہیں سمعنا واتعنا، کوئی اللہ کی بات کرے، جیسی بھی بات کرے اس کو سننا ہے، کیونکہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اخذتہ العزت، تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسی بات مان لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ان کی انا پکڑ لیتی ہے ان کو، دل سخت ہے، انا زیادہ ہوتی ہے اس میں، غلط ہوں مانتا ہے، مگر وہ جو ہے انا جو ہوتی ہے وہ انسان کے گناہ کے سبب بنتی ہے، اور گناہ کیا ہے؟ فحسبہ جہنم، تو کافی ہے اس کو جہنم۔ انا کی وجہ سے وہ جہنم میں جاتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا۔ جہاں ضمیر بتا دے کہ تم غلط ہو تو مان لو، انا کا مسئلہ نہ بناؤ۔ جو انا کی خاطر گناہ پر اڑا رہے اس کا ٹھکانہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا اتق اللہ، تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور انہوں نے اپنا گال زمین پر لگا دیا۔ اگلی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور یہ اب اگلے دوسری قسم کا شخص ہے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور من الناسی، اور لوگوں میں سے، من یشری کوئی ہے وہ جو یشری بیچ دیتا ہے، نفسہ اپنی نفس کو، مطلب یشری جو بیچتا ہے نفسہ اپنی، مطلب اپنی خواہشات کو بیچ دیتا ہے، انا کو توڑ دیتا ہے۔ با اصول شخص کی بات بتائی جا رہی ہے، کس کے لیے؟ ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اللہ کی خوشی کے لیے۔ کیا کرتا ہے؟ جہاد میں جو لوگ جاتے ہیں فی سبیل اللہ، جان جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں، اور جنہیں جہاد نصیب نہیں ہوتا، مطلب جہاد کا موقع نہیں ملتا، وہ کیا کرتے ہیں؟ خوب تھکا ڈالتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں میں، اپنا آرام، اپنی نیندیں، اپنی نفس کو بیچ ڈالنا، اپنی ذات، اپنے فائدے بیچ کر دوسروں کے لیے آگے بڑھنا، دوسروں کے لیے کچھ کرنا۔ اور کیا کرتا ہے انسان جب نماز تہجد پڑھتا ہے تو اپنی نفس کو مارتا ہے نا، قرآن کو یاد کرتا ہے، سیکھتا ہے، تعلیم لیتا ہے، تو اپنے آپ کو تھکاتا ہے انسان، کس کے لیے؟ صرف اپنی اللہ کو رضا کرنے کے لیے، خوشی سے اپنی نیند آرام جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور مشکلیں بھی آتی ہیں تو کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کی خاطر صبر کرتا ہے، سب کی سنتا ہے، پلٹ کر جواب نہیں دیتا، احسان نہیں، کیونکہ وہ سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس اللہ کی رضا، اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ تھکتا نہیں اپنی کوششوں سے، وہ اپنی نفس کی خوشی نہیں دیکھتا، اصول پر قائم رہتا ہے، اپنے دین پر صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ ایسا شخص چین سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ اس کا اللہ راضی نہ ہو جائے۔ اور پھر واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ شفقت کرنے والا ہے اپنے بندے پر۔ بندے عام بھی ہوتے ہیں، خاص بھی ہوتے ہیں، خاص بندے پر رؤوف بالعباد، شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بہت اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ کی چاہت نصیب ہوتی ہے۔ قیامت کے دن خود پوچھے گا اللہ
بتا تیری رضا کیا ہے، اور اللہ اس کو بے حساب دے گا۔ مومن کا اخلاق بہت بلند ہوتا ہے۔ اور اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، ادخلوا داخل ہو جو فی السلم اسلام میں، مطلب اطاعت میں، کافۃ سارے کے سارے، شعوری ایمان آنا چاہیے۔ ایمان والوں پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ ولا، اور نہ تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ شیطان کیا ہے؟ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور کچھ حدیث میں ہے شیطان کے جو کام ہے، حدیث میں ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، بائیں ہاتھ سے پینا، بائیں ہاتھ سے کسی سے لین دین کرنا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، شیطان کے طریقوں کو چھوڑ دینا چاہیے ہمیں۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا، وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن مانو۔ اس نے اپنی نفرت کا کھلم کھلم اظہار کیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر تم ایمان کا دعویٰ کر چکے ہو تو تمہاری زندگی پوری اطاعت میں گزرنی چاہیے۔ اگلی آیت فَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فَإِن، پھر اگر ضللتم، لڑ کھڑا گئے تم، من بعد اس کے بعد، ما جب، جاءتکم آ گئی تمہارے پاس، البینات روشن نشانیاں، آنکھیں کھول دینے والی چیزیں مطلب، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اللہ بار بار معاف کرتا ہے، پھر پکڑ آتی ہے، باز آ جاؤ، دنائی والا، ہر چیز میں حکمت ہے اللہ کی۔ اگر پھسل گئے ہو، کنویں کے کنارے ہو تو یعنی کنارے پہ مت چلو، یعنی اسلام کے انسانی زندگی کے ہر پہلو میں واضح احکام آ جانے کے بعد تم اسلام میں پوری طرح داخل نہ ہوئے اور دوغلی پالیسی اختیار کی اور جن احکامات پر چاہا عمل کیا، اور جہاں کوئی بات طبیعت کو ناگوار محسوس ہوئی یا کسی نقصان کا خطرہ محسوس ہوا، وہاں اپنی مرضی کر لی اور اسلام کے احکام کو پس پوچھ ڈال دیا، تو خوب سمجھ لو اللہ بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے، ذلیل و خوار بھی کر سکتا ہے، اور دنیا کی حکمرانی تمہارے سوا کسی اور کو بھی دے سکتا ہے۔ اگلی آیت هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ هل ينظرون، کیا نہیں وہ انتظار کرے، الا مگر، ان یاتیہم کہ آ جائے ان کے اللہ فی ظلل صاحبانوں میں، من الغمامی بادلوں، مطلب سفید بادل، والملائکتی اور فرشتے، وقضی اور پورا کر دیا جائے، امر معاملہ، وإلی اللہ اللہ اور طرف اللہ کے ترجعو لوٹائے جاتے ہیں امور سب کام۔ مطلب وہ انتظار کر رہے ہیں، لوگ حق کو پہچان کر نہیں مان رہے، وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ مان جائیں، حق کو نہ جھٹلائیں، حق کو پہچان کر دنیا میں سنبھل جائیں، پھسلیں نہ۔ اگلی آیت سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سل بنی، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے کم کتنی آتینا دی ہم نے ان کو، من آیتن روشن نشانیاں، ومن یبدل اور جو کوئی بدل دے گا، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعد ما اس کے بعد، ما جو جاءتہ آ گئی اس کے پاس، فإن اللہ شدید العقاب تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگر واضح دلائل اور نشانیوں کی ہی بات ہے تو بنی اسرائیل سے پوچھے، کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑے
معجزات عطا کیے تھے، پھر کیا یہ سب لوگ ایمان لائے تھے؟ اگر لائے بھی تو کیا پورا ایمان لائے، اور کب تک اس پر قائم رہے؟ پھر جب ان لوگوں نے اللہ کے انعامات کی قدر نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بری طرح سزا دی۔ بنی اسرائیل سے پوچھنے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ امت مسلمہ کے قریب زمانے میں موجود تھی اور اب بھی موجود ہے۔ اگر اے مسلمانوں تم بھی اللہ کے انعامات کی قدر نہ کی تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔